اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ بخل سے محفوظ رہتا ہے۔ جس شخص میں بخل زیادہ ہوتا ہے اس میں عیب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی حرص کے ساتھ بخل کو بھی جمع کرتا ہے وہ کمینہ پن کی دو برائیوں کے ساتھ متمسک اور موصوف ہوتا ہے۔ جو شخص محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ناخوش ہوتا ہے۔ جو شخص بخل کی عادت کو اختیار کرتا ہے اس کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ بخل کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کوئی اچھا کام بھی کریں اور لوگوں کو دکھاوا بھی کریں، اور بخل کے معنی یہ بھی ہیں کہ اگر آپ برائی کریں اور لوگوں کو بھی بتلائیں۔ نیک سلوک محبت کا سبب اور بخل اظہار عیب کا سبب ہے۔ بخل، بزدلی اور حرص نہایت مذموم افعال ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ بخیل اپنی جان پر تو تھوڑا سا مال بھی خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے مگر وارثوں کے لیے نہایت فراخدلی سے سب مال و اسباب چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ بخل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کا ساتھ کرے اسے ذلت دیتی ہے اور جو اس سے دور ہے اس کو عزت دیتی ہے۔ برائی گناہوں کو کھینچنے والی اور بخل ہر طرح کی برائیوں کو جمع کرنے والا ہے۔ بخل سے آخرت میں دوزخ کا عذاب حاصل ہوتا ہے۔ بخیل سے کبھی سخا نہیں اور علم کی انتہا نہیں۔ مال و دولت خرچ کرنے میں بخل کرنا گویا اپنے معبود اور روزی رسا کے ساتھ بدظنی کرنا ہے۔ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرنا نہایت برا ہے۔ بخل تمام نیک صفات کی دشمن اور سب گندی خصلتوں، برائیوں اور بری عادتوں کی جمع ہے۔ جو شخص احسان کرنے میں بخیل ہو اس میں عقل نہیں، اور جو شخص اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا اس کا ایمان ٹھیک نہیں۔ اگر بخل آدمی کی صورت میں دکھائی دیتا تو ایسا بد شکل شخص ہوتا کہ ہر ایک اس کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور اس سے انتہائی نفرت کرتا۔ بخل سے دور رہو کہ بخیل سے بیگانوں کو دشمنی اور اپنوں کو نفرت ہوتی ہے۔ بخل کی بیماری پوشیدہ بیماری، شہوت پرست کا نفس مریض اور اس کا دل بیمار ہے۔ موجودہ مال و دولت کے خرچ کرنے میں بخل کرنا گویا اپنے معبود اور روزی رسا کے ساتھ بدظنی کرنا ہے۔ کم عقلی سے بڑھ کر کوئی مرض زیادہ موذی نہیں اور بخل سے بڑھ کر کوئی برائی زیادہ بڑی نہیں۔ بخل سب عیبوں کو جمع کر لیتا ہے۔ بخیل دنیا میں فقیروں جیسی زندگی اپناتا ہے لیکن عاقبت میں اس کا حساب امیروں جیسا لیا جائے گا۔ اگر بخل کی صورت نظر آتی تو نہایت بدصورت شکل کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ ہوشیار کی لغزش نہایت سخت غلطی، بخل کی علت بہت بری عادت اور شر کی زیادتی کمینگی ہے۔ بخل اور نفاق سے پرہیز کر کہ یہ نہایت ذلیل اور بری خصلتیں ہیں۔ بخل سے پرہیز رکھ کہ یہ طرح کی کمینہ پن کی باغ ہے۔ جو شخص کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے میں تجھ سے بخل کرتا ہے وہ اپنا احسان کرنے میں تجھ پر سخاوت نہیں کرے گا۔ سب سے بری صفت بخل اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور سود مند غنیمت شرفا کی حکومت ہے۔ بخل کی عادت سے پرہیز کر کہ اس سے تو بیگانوں کی نظر میں معیوب اور خلیش اقربا کی نظر میں مبغوض ہو جائے گا۔ حق میں نزاع کرنے والا لائق خصوصیت ہے اور بخیل قابل نفرین و مذمت ہے۔ کثرت بخل عیب کا باعث ہے۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کریں گے، اور بخیل اللہ تعالیٰ کے مال میں بخل کریں گے۔ بخیل کی حالت پر افسوس ہے کہ وہ جس فقر سے بھاگتا ہے اس میں فی الحال گرفتار ہے، اور جس مالداری اور غنا کو چاہتا ہے اس سے دور اور برکنار ہے۔ تنگ دل کی کوئی بھائی بندی نہیں اور بخیل میں کوئی مروت نہیں ہے۔ بخیل کی حالت پر افسوس ہے کہ وہ جس فقر سے بھاگتا ہے اس میں فی الحال گرفتار ہے، اور جس مالداری کو اور غنا کو چاہتا ہے اس سے دور اور برکنار ہے۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کریں گے، اور بخیل اللہ تعالیٰ کے مال میں بخل کریں گے۔ بہت سے بہانے پیش کرنا بخل کی نشانی ہے۔
مجھے اس بدبخت بخیل کی حالت پر تعجب ہے جو دنیا کی زندگی اس فکر و فاقہ کی حالت میں بسر کرتا ہے جس سے وہ بھاگتا ہے، اور وہ راحت و رام جس کا طلبگار ہے اس کے ہاتھ فوت ہو جاتا ہے، پس وہ دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں دولت مندوں کا حساب دے گا۔ بخل کا اوز اور حسد اور برائی کا ہتھیار کینہ اور باز ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو بخل کا کرتا پہننے اور ظالموں کے ساتھ بنے جو آدمی مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت کے دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو مالدار ہو کر بھی بخل کرے۔ بخیل شخص دنیا میں محتاج رہتا ہے اور دنیا شر اور برائی کا کھیت ہے۔ بخیل دوست میں کوئی خیر و خوبی نہیں اور خائن کی شہادت میں کوئی بہترین نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مت بن انجل زیادہ بخیل اور نہ ہو۔ بخیل ہمیشہ ذلیل اور حسد ہمیشہ کا بیمار ہے، اور بے وقوفی نہایت معیوب اور برا اخلاق ہے۔ طائش زندگانی کو خراب اور بخیل کینہ پیدا کرتا ہے۔ جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچے رہو، تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہیں۔ جو شخص حق بات کہنے میں شرم کرتا ہے وہ بہت بڑا احمق ہے، اور جو شخص حق کے قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔